ابو جہل، ولید بن عقبہ، عاص بن وائل اور نضر بن حارث، یہ قریش کے بڑے بڑے سردار تھے. ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. وہ حضرت بلال کو، حضرت ابو ذر غفاری کو، حضرت عمار ابن یاسر وغیرہ رضی اللہ عنہم کو، یہ وہ صحابہ تھے جن کے پاس دنیا کا مال نہیں تھا، جن کو فقراء کہتے ہیں. تو کہنے لگے، ان لوگوں نے صحابہ کو دیکھ کر کہا تھا کہ اگر ہم ایمان لائیں تو یہ فقراء ہم سے درجے میں افضل ہوں گے کیونکہ یہ پہلے ایمان لے آئے ہیں، یا ان جیسے ہو جائیں گے. تو جب انہوں نے یہ بات کی تو یہ ان کے لیے امتحان بن گئے، جانچ بن گئے. اور بھی بہت سے اس کے مفسرین نے اقوال بیان کیے. پتہ کیا چلا؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر نہیں سمجھتا، حقیر، بلکہ جو مسلمانی میں اچھا ہو اس کی اچھائی سے وہ خوش ہوتا ہے. یہ کتنا اچھا مسلمان ہے، کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں. یہی بات ہوتی ہے نا. لیکن یہ کافر کہنے لگے یہ جو ہیں فقیر، یہ ہم سے افضل ہو جائیں گے، ہم سے بہتر ہو جائیں گے، یا ہم جیسے ہو جائیں گے، ایک برابری. تو ان کو یہ چیز توہین لگتی تھی. انہیں نہیں پتا کہ اللہ کی بارگاہ میں درجہ مال سے نہیں ملتا، اللہ کی بارگاہ میں درجہ نیکی سے ملتا ہے. آپ جتنے نیک ہوں گے، اچھے ہوں گے، اتنا آپ کو درجہ ملے گا. تو اگر کوئی بظاہر مال نہیں رکھتا مگر نیکی میں زیادہ ہے تو وہ کمتر نہیں ہے. یہ اونچ نیچ، ذات پات، یہ مسلمانوں میں نہیں. ہاں ایک بات کر دوں، ہمارے ہاں قوموں کے لیے کہا جاتا ہے فلانا نیچ قوم کا ہے، اور جی فلانا موچی ہے، وہ تیلی ہے، وہ فلانا ہے. سنو، یہ جو چیزیں ہیں یہ اگر کوئی کہتا ہے مسلمان ہے اور وہ کہتا ہے تو غلط. کیوں؟ موچی ہونا انسان کو ذلیل نہیں کرتا، انسان پیشے کو ذلیل کرتا. غلط کام کریں گے، آپ اپنے ہاتھ سے اپنے جوتے کی مرمت کر لیں تو کیا یہ برائی ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. کوئی آپ کو کہہ دے کہ یار موچی بن گئے ہو، تو کیا آپ موچی بن جائیں گے؟ کچھ چھوٹے ہو جائیں گے؟ نہیں. یہ ذہن میں رہے، یہ کام ہے کسب معاش کے لیے. اگر کوئی جھاڑو دیتا ہے تو اس کا جھاڑو دینا اس کی برائی نہیں. کوئی لکڑیاں کاٹتا ہے تو یہ اس کی برائی. کوئی تیل نکالتا ہے، بیل لگایا، کولو کا بیل یا مشین لگائی ہے، تیل نکالتا ہے بیچتا ہے، تو یہ برائی نہیں ہے. نیچ قوم کس کو کہیں گے؟ جن کی عادتیں بری ہوں گی، جن کی یہ یاد کر لو. ویسے تو ہماری قوم مسلمان سارے ایک ہیں، لیکن آپ کسی کو کہیں گے کہ یہ برا ہے یا نیچ ہے تو نیچ قوم نہیں ہوگی. عادتوں کی وجہ سے گالیاں دینا، جھوٹ بولنا، گندے رہنا یا غلط کام کرنا، تو ان عادتوں کی وجہ سے وہ کہلائیں گے کہ یہ اچھے نہیں ہیں. ورنہ مسلمان ہے وہ بڑے سے بڑا، کوئی اپنے آپ کو صدر، گورنر، وزیر اعظم کہہ لے، یا ایک مزدور ہے، نوکر ہے، جھاڑو دینے والا، مگر مسلمان ہے، تو ان میں سے کوئی نیچ اونچی کہیے گا. رنگ کا گورا ہے یا کالا ہے، یہ فیصلے ہو گئے ہیں. گورے کو کالے پر یا کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں. عربی کو عجمی پر عجمی. عجمی کس کو کہتے ہیں؟ عرب والے کہتے تھے ہم بڑی صاف زبان والے ہیں، ہمارے سامنے دوسرے گونگے ہیں.
کیا ہیں؟ گونگے. عجم، عرب اپنے سوا باقی سب کو عجم کہتے تھے. یہ گونگے ہیں، ہمارے سامنے بول نہیں سکتے. ان میں حضور تشریف لائے، ان عرب میں حضور تشریف لائے تو عرب کے بڑے بڑے صاف بولنے والے، اچھے بولنے والوں کی بھی بولتی میرے نبی کے سامنے بند ہو گئی تھی. کسی کی چلتی. اعلی حضرت نے اسی طرف اشارہ کیا ہے اپنے ایک شعر میں کہ حضور کے سامنے عرب کے بڑے بڑے فصحا، صاف بولنے والے بھی ایسے تھے کہ ان کے منہ میں زبان. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. دبے لچے، حضور آپ کے سامنے عرب کے بہترین زبان بولنے والے بھی دبے لچے ہوئے ہیں. ان کی جرت نہیں ہوتی آپ کے سامنے آواز نکالے. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. حضور کے سامنے بولتی بند. تو یہ اپنے آپ کو بڑا فخر سمجھتے تھے، تو ان کا یہ کہنا ہے یہ ہم سے بہتر ہو جائیں گے. تو یہ لوگ جانتے نہیں ہیں اسلام میں یہ چھوت چھات، یہ ذات برادری، یہ صرف اس حد تک ہے پہچان کے لیے. یہ تعارف پہچان کے لیے، تعریف کے لیے. تعریف کے لیے کیا ہے؟ تقویٰ. کیا ہے؟ اونچی کہیے گا. جو اللہ سے جتنا ڈرتا ہے، گناہوں سے جتنا بچتا ہے، اتنا ہی اللہ کے بارگاہ میں عزت والا ہے. تو اب بظاہر ایک بہت امیر کبیر آدمی ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، ہے مسلمان، گناہگار ہے. مگر ایک شخص بہت کمزور ہے، پیسے والا نہیں ہے، مگر بہت نیک ہے، تو درجہ اس نیک کو ملے گا، اس مالدار کو. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے یہ جو غریب لوگ ہیں نا، نیک پرہیزگار غریب لوگ، یہ امیروں سے جنت میں 500 سال پہلے جائیں گے. یہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. تو اللہ کی بارگاہ میں نیکی تقویٰ شمار ہے. ہاں اگر کوئی مالدار ہے، جائز مال کمایا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جائز خرچ کرتا ہے، تو اس کا بڑا درجہ ہے. مگر دوسرے کو مال کی وجہ سے کمتر سمجھنا، اس کی اجازت گنجائش نہیں ہے. تو یہ بتا دیا گیا. ان کو فرمایا ایک دوسرے کے لیے امتحان بن گئے. کیا بن گئے؟ امتحان، فتنہ بن گئے، آزمائش بن گئے کہ دیکھیں کیا کرتے ہیں. اور فرما دیا اے لوگو کیا صبر کرو گے تم؟ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ اللہ پھر کہیے اللہ. یقین ہے؟ پوچھ رہا ہوں. اگر واقعی یقین ہے تو پھر ہم گناہوں سے بچتے کیوں نہیں ہیں؟ دوسرا بندہ دیکھ رہا ہو تو اس کا خیال لحاظ کرتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے پھر ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ آؤ اس کی تھوڑی سی آپ کو بات سمجھاؤں. ایک ہوتا ہے مشاہدہ،
دیکھنا، ایک ہوتا ہے قرب، نزدیک ہونا. کیا ہونا؟ ایک ہے دیکھنا اور ایک ہے قریب ہونا. آپ سب کو معلوم ہے کہ سانپ خطرناک ہے، ڈس لیتا ہے. معلوم ہے؟ پوچھ رہا ہوں، ڈر لگ رہا ہے؟ نہیں. علم ہے، جانتے ہیں، مگر ڈر سانپ سامنے آ جائے، نظر آئے، بیٹھیں گے؟ ایک دوسرے کی پرواہ کریں گے؟ بھاگیں گے؟ صرف علم سے ڈر نہیں لگ رہا، مشاہدہ ہو جائے، نظر آئے تو ڈر کی کیفیت بدلی یا نہیں بدلی؟ اور وہ بالکل قریب ہو جائے تو پھر کیا حال ہوگا؟ تو ہم عام لوگ جو ہیں جانتے تو ہیں، ہمیں مشاہدہ نہیں ہے. جن کو مشاہدہ ہے وہ زیادہ ڈرتے ہیں، جو قرب رکھتے ہیں وہ اور زیادہ ڈرتے ہیں. تو اب بچہ ہے 10 مہینے کا، 9 مہینے کا، اس کے سامنے سانپ رکھ دو، وہ ہاتھ مارے گا یا نہیں مارے گا؟ کیونکہ سانپ کی کھال پر اللہ تعالی نے جو نقش و نگار بنائے بڑے خوبصورت ہیں. وہ ہلے گا، بچہ ہاتھ مارے گا. بچہ نہیں ڈر رہا کیونکہ اس کو علم. وہ 40 سال کا باپ، اس کا دل رک جائے گا نا، دھڑکنے کو حالت ہے، سانس اوپر کا اوپر، نیچے کا نیچے. وہ بچہ 10 مہینے کا نہیں ڈر رہا، لیکن 40 سال کا باپ، کیونکہ وہ اس کے خطرے کو جانتا ہے، دیکھ رہا ہے. اب آپ نے اس بات کو تھوڑا سا سمجھ لیا. ایک ہوتا ہے جاننا، ایک ہوتا ہے دیکھنا، ایک ہوتا ہے نزدیک ہونا. ہم لوگ اللہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے، مگر ہمیں مشاہدہ نہیں. جن کو مشاہدہ ہے وہ زیادہ ڈرتے ہیں، اور جو اللہ کے قریب ہیں وہ اور زیادہ ڈرتے ہیں. تو یہ مشاہدہ کیسے ملتا ہے؟ یہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے ملتا ہے. جب آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ کو خدا یاد آتا ہے، تو پھر آپ پر وہ باتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں، اور جب ظاہر ہونے لگتی ہیں تو پھر آپ کے اندر کیفیت بدلتی ہے. ہمیں پتہ ہو کہ ہم سے اللہ کتنا قریب ہے، تو بتائیں پھر ہم ڈریں گے یا نہیں؟ ہم کہتے تو ہیں شہرک سے زیادہ قریب ہے، بہت زیادہ قریب، ہماری جان اتنی قریب نہیں، وہ قریب ہے، مگر یہ ہمیں مشاہدہ اور قرب حاصل نہیں. تو آپ کو اللہ کے بارے میں یقین ہے، دیکھ رہا ہے، پھر بھی گناہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے جانا تو مگر اندر اس کو سمجھا نہیں. جس دن سمجھ آ جائے گی اس دن بندہ ڈرے گا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کامیاب ہے. وہی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا تو پھر اس کے لیے اللہ کی طرف سے جنتیں لکھی جاتی ہیں. تو ہمیں ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں 18واں پارہ پورا ہو گیا. آئیے